آج کافی دنوں کے بعد میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. مختلف وجوہات تھیں، کراچی سے باہر رہا، اور آج آپ کو زحمت دینے کا مقصد پاکستان اسٹیل میلز میں اس وقت جو واقعات ہو رہے ہیں اور جو برطرفیاں ہوئی ہیں 4,544 ملازمین کی، اس حوالے سے آپ کو یہاں بلایا ہے بات کرنے کے لیے. میں سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان اسٹیل میلز کی. جو مختلف یونینز ہیں انہوں نے جو ایک سپریم کونسل بنائی ہے اس کے تمام ممبران کا، کہ پرسوں ریلوے ٹریک پر انہوں نے احتجاجی دھرنا دیا اور کراچی سے جانے والی اور کراچی آنے والی تمام جو ٹرینز تھیں وہ معطل رہیں کافی گھنٹوں تک، جس کی وجہ سے یقیناً بہت سارے ہمارے جو مسافر تھے، شہری تھے، ان کو تکلیف بھی ہوئی. لیکن جب 4,500 لوگوں کو اس طرح نوکری سے نکال دیا جائے گا تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہ احتجاج تو اپنا ضرور ریکارڈ کروائیں گے. چیف منسٹر صاحب نے مجھے یہ ہدایات دیں اور میں نے ان سے رابطہ کیا، اور ہمارے کہنے پر انہوں نے وہ جو احتجاج تھا ریلوے ٹریک پر وہ ختم کیا. میں اس موقع پر وفاقی حکومت کی بے حسی کی بھی ضرور بات کروں گا کہ تقریباً 12 گھنٹے تک مین لائن جو تھی ریلوے کی وہ بند رہی، ٹرینیں رک گئیں، مسافر پریشان ہوئے، لیکن متعلقہ وفاقی حکومت کے کسی نمائندے نے نہ ان مسافروں کا احساس کیا اور نہ ان برطرف ملازمین کا کوئی احساس کیا، اور کسی قسم کا کوئی رابطہ ان احتجاجی ملازمین کے ساتھ نہیں کیا گیا، جو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی قابل مذمت اور ایک بے حسی کی انتہا ہے. چیزیں ہوتی ہیں، واقعات ہوتے ہیں، احتجاج ہوتے ہیں، لیکن سیاسی لوگ، سیاسی حکومتیں ہمیشہ بات چیت کرتی ہیں، لوگوں کو انگیج کرتی ہیں اور مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتی ہیں. لیکن یہ حکومت اتنی بے حس ہے کہ انہوں نے 4,500 لوگوں کو نکال دیا، اور توقع ان کی یہ ہے کہ ان کو ہم نے چھوڑ دیا، اب یہ سڑکیں بند کریں، ریلوے لائن بند کریں، خودکشیاں کریں، جو مرضی کریں. انہوں نے کچھ نہیں کہنا، یہاں چونکہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے اور یہ خود ان سے نپٹے گی. تو یہ رویہ خود جو ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ موجودہ حکومت الیکٹڈ نہیں ہے، عوامی نہیں ہے، منتخب نہیں ہے، یہ سلیکٹڈ ہے، نالائق ہے، نااہل ہے، غیر سیاسی ہے. اگر ان میں تھوڑی بہت بھی شرم ہوتی، کوئی احساس ہوتا، کوئی عوام کا درد ہوتا، کوئی لوگوں کے پاس دوبارہ ووٹ جا کر مانگنے کا کوئی فکر ہوتی، تو وہ یقیناً ان احتجاجی ملازمین سے ضرور رابطہ کرتے، جو انہوں نے نہیں کیا. ہم نے جب ان سے بات کی اور جب انہوں نے ہماری ریکویسٹ پر یہ احتجاج ختم کیا تو کچھ چیزیں ہم نے ان سے کمٹ کی تھی. ایک بات یہ تھی کہ سندھ حکومت ایک کمیٹی بنائے گی، چیف منسٹر صاحب ایک کمیٹی بنائیں گے وزراء پر مشتمل، جو وفاقی حکومت سے رابطہ کرے گی اور اسٹیل میل کے ان برطرف ملازمین کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گی. آج چیف منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس میں شامل ہوں. میں کیونکہ لیبر منسٹر بھی ہوں، میرے ساتھ ناصر حسین شاہ صاحب شامل ہیں، اس کے ساتھ مرتضی وہاب صاحب شامل ہیں، اور چوتھے ممبر اس کمیٹی کے وقار میدی صاحب ہیں. تو سندھ حکومت نے اپنے کیبنٹ کے 4 افراد پر مشتمل یہ کمیٹی بنا دی ہے، اور ہم نے ان سے ایک وعدہ اور بھی کیا تھا کہ چیف منسٹر صاحب خود ایک خط بھی لکھیں گے وفاقی حکومت کو اسٹیل میل کے ایشو پر، یہاں جو برطرف ملازمین ہوئے ہیں ان کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے. تو وہ خط بھی یا تو آج یا کل کسی وقت جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کی جانب سے روانہ کر دیا جائے گا. میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے علم میں ہے کہ سندھ حکومت نے جب یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہوا اور لاک ڈاؤن ہوا تھا تو پہلے ہم نے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا، اور اس کے بعد ہم نے اس آرڈیننس کو اسمبلی سے پاس کروا کے قانون بنایا تھا. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں شامل، لیکن ایک بنیادی چیز جس کا براہ راست تعلق ان برطرفیوں سے بنتا ہے
وہ یہ ہے کہ ہمارے قانون کے مطابق کووڈ کے دوران کوئی ادارہ کسی ملازم کو برطرف نہیں کر سکتا، اور یہاں ایک نہیں، درجنوں نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں ملازمین کو برطرف کیا گیا ہے۔ جو صوبہ سندھ میں ایک قانون جو نافذ ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اس قانون کی موجودگی میں ان برطرفیوں کی کوئی وقت، کوئی حیثیت جو ہے وہ نہیں ہے، تو ہمارے مطابق یہ غیر قانونی ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ رضا ربانی صاحب نے بھی کل پریس کانفرنس کی، میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا، انہوں نے آئینی پہلو بھی اس کے بتائے، قانونی بھی بتائے، لیکن ایک بنیادی چیز ہے کہ اسٹیل مل ہو، پی آئی اے ہو، پورٹ قاسم ہو، ریلوے ہو، وابڈا ہو، یا اس قسم کے اور بڑے قومی ادارے ہوں، ان کے متعلق کوئی بھی فیصلہ وفاقی حکومت یا وفاقی کابینہ خود سے نہیں کر سکتی۔ ان اداروں کے متعلق جو بھی فیصلہ کرنا ہوگا اس کے لیے ان کو سی سی آئی کا اجلاس بلانا چاہیے، اور سی سی آئی کے اجلاس میں اس پر بات کر کے پھر کوئی فیصلہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ قومی ادارے ہیں، اور ان قومی اداروں میں تمام صوبوں کا حق شامل ہے، حصہ شامل ہے، اور صوبوں کی مرضی اور مشاورت کے بغیر ان اداروں کے متعلق، ان اداروں میں کام کرنے والے لاکھوں ملازمین کی قسمت کے متعلق کوئی نااہل، نالائق اور سلیکٹڈ کیبنٹ جو ہے وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتی ہے۔ اسٹیل مل کے متعلق آپ کو یاد ہوگا، یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اس اسٹیل مل پر بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں، جو مافیاز ہیں ان کی نظریں ہیں۔ وہ اسٹیل مل سے زیادہ اسٹیل مل کی جو زمین ہے اس پر ان کی نظریں ہیں، وہ اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بات بار بار کہتے ہیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے دور سے پہلے اسٹیل مل منافع میں تھی، اور پیپلز پارٹی آئی اس کے بعد یہ خسارے میں چلی گئی، اور اس کے بعد یہ برباد ہو گئی اور تباہ ہو گئی۔ میں یہ بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں، جو لوگ اکنامی کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دنیا کی اکنامی کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت 2008 میں آئی تو اس وقت ایک بین الاقوامی ریسیشن تھا، پوری دنیا میں معیشتیں تباہ ہو رہی تھیں، نیچے آ رہی تھیں، اور کوئی ترقی نہیں ہو رہی تھی بڑے بڑے ممالک میں، اور یہاں تک ہوا کہ امریکہ نے خود اپنی طرف سے پرائیویٹ اداروں کو پیسے دیے تاکہ وہ چلیں، اور اس ریسیشن میں جو سب سے زیادہ سیکٹر متاثر ہوا وہ اسٹیل کا سیکٹر تھا، اور صرف پاکستان میں نہیں، دنیا بھر میں جو بڑے بڑے اسٹیل کا کام کرنے والے لوگ تھے اس ریسیشن کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے، وہ کاروبار خراب ہو گئے۔ جو بڑی بڑی اسٹیل ملز تھی وہ خسارے میں آ گئی تھی اس وقت، تو پاکستان کی اسٹیل مل کوئی الگ انوکھی چیز نہیں تھی، تو ان وجوہات کی بنا پر اسٹیل مل ضرور خسارے میں آئی، لیکن وہ چلتی رہی، ملازم کام کرتے رہے، لوگوں کو نوکریاں ملتی رہیں۔ نواز شریف کے دور میں پھر یہ کیونکہ اکنامی جو ہے دنیا میں بہتر ہوئی تو حالات بہتر ہونا شروع ہوئے، اسٹیل مل نے غالباً کوئی 64 یا 65% کے قریب جو پروڈکشن تھی اس تک یہ پہنچ گئے تھے، اور یہ بریک ایون پہ تھے، خسارے میں نہیں تھے، لیکن اچانک اس کی گیس جو ہے وہ منقطع کر دی گئی۔ اب ایک ادارہ جس کو چلنے کے لیے، زندہ رہنے کے لیے گیس ضروری ہے، اس کی گیس بند کر دی گئی، اس کی سانس بند کر دی گئی، اس کی سانس روک دی گئی، تو ظاہر ہے کہ اسٹیل مل نے بند ہونا ہی تھا۔ اور اس وقت سے لے کے آج تک اسٹیل مل کا جو اس وقت گیس کا بل بتا رہے تھے شاید 17 ارب روپے، کوئی کہہ رہے تھے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کا تھا، 17 ارب کی وجہ سے وہ گیس اسٹیل مل بند ہوئی، اور اس اسٹیل مل کو بند کرنے کے بعد کوئی 50 ارب روپے تو یہ مختلف وقتوں میں تنخواہوں کے لیے لوگوں کو دیتے رہے۔ وہ اسٹیل مل اگر چلتی رہتی تو شاید یہ 50 ارب ان کو نہ دینے پڑتے۔ جو خسارہ ہے وہ اب یہ خود کہتے ہیں کہ 200 ارب سے اوپر چلا گیا، بھائی اس لیے چلا گیا کہ آپ نے اس کو بند کر دیا، اگر یہ چل رہی ہوتی تو یہ خسارے میں نہیں جاتی۔ اب یہ جو پی ٹی آئی کی نالائق، نااہل سلیکٹڈ حکومت ہے، جو اپنی کسی کہی ہوئی بات پر اسٹینڈ نہیں کرتی، اور جو بات یہ کہتے ہیں ہمیں تو خوف آتا ہے، پھر کام الٹا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے تو ہم ان تمام بڑے قومی اداروں کو ریوائیو کریں گے، اور ہم پروفیشنل قسم کی جو ہے وہ مینجمنٹ لے کر آئیں گے، اور ہمارے پاس پلانز تیار ہیں،
اور کبھی کہا کہ رزاق داؤد کچھ کر رہا ہے، کبھی اسد عمر صاحب کچھ کر رہے تھے، کبھی کوئی اور کچھ کر رہا تھا، اور مختلف لوگ مختلف اوقات میں ان اداروں کو زندہ کرنے کی کوششیں بقول ان کے کرتے رہے۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج ان کی حکومت کو تقریباً 2.5 برس ہونے کو آئے ہیں، یہ کوئی ایک چیز بتائیں کہ انہوں نے، ابھی میں چونکہ اسٹیل مل کی بات کر رہا ہوں، سب پہ اس کو نافذ کر سکتے ہیں، آپ اس میری بات کو لاگو کر سکتے ہیں کہ اسٹیل مل کو چلانے کے لیے کوئی ایک کوشش، کوئی ایک کاوش، کوئی ایک ایفرٹ، کوئی ایک قدم یہ بتائیں جو انہوں نے اٹھایا ہو کہ جی ہم نے یہ کام کیا تھا اسٹیل مل کو چلانے کے لیے اور ہم ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اس کی گیس تک بحال نہیں کی۔ اب مجھے کل کسی نے خبر بھیجی ہے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ لوگوں کو نکالنے کے بعد وفاقی حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہم سوئی سدرن گیس کمپنی کو جو گیس کا بل تھا وہ دے دیں تاکہ اس کا گیس جو ہے وہ بحال ہو جائے۔ یہ ہماری اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ اسٹیل مل سے لوگوں کو نکالنے کا مقصد خسارہ نہیں ہے۔ اسٹیل مل سے مزدوروں کو نکالنے کا مقصد یہ اپنے کسی چہیتے کو، اپنے کسی اے ٹی ایم کو، اپنے کسی انویسٹر کو یہ دینا چاہتے ہیں تاکہ جو لوگ ان کے اوپر انویسٹمنٹ کرتے رہے ہیں ان کو کسی نہ کسی طرح سے جو ہے وہ یہ اکوموڈیٹ کریں۔ میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، قانون کے مطابق جو زمین ہے اسٹیل مل کی وہ صوبہ سندھ کی ملکیت ہے۔ صوبہ سندھ کی حکومت نے یہ زمین اسٹیل مل کو اسٹیل مل لگانے اور چلانے کے لیے دی تھی۔ اگر اسٹیل مل کو یہ اپنے کسی پیارے کو دیں گے، اپنے کسی اے ٹی ایم کو دیں گے، تو سندھ حکومت کے پاس یہ حق ہے کہ ہم اپنی زمین پر دوبارہ سے قبضہ کریں اور وہ زمین ان سے ہم لے لیں، اور ہم لیں گے اگر ضرورت پڑی تو۔ ہم کسی کو اسٹیل مل کی زمین اس طرح سے ہڑپ کرنے نہیں دیں گے، اس پر ہم ان کو خطوط بھی لکھیں گے، ہم اس پہ جو بھی آئینی اور قانونی طریقہ ہے وہ اختیار بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک خط بھی لکھا تھا آج سے کچھ برس پہلے جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی کہ ہم اسٹیل مل کو چلانا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی تب بھی ہم نے رشیا کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا تھا جس کے ذریعے پاکستان اسٹیل مل کی ایکسپینشن ہونی تھی، اور اس کو ظاہر دنیا ترقی کر گئی تھی تو نئی ٹیکنالوجی کے مطابق اسٹیل مل کے نئے پلانٹس بھی لگنے تھے، لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد وہ منصوبہ جو ہے وہ ختم کر دیا گیا اور رشیا کے ساتھ وہ کام آگے نہیں بڑھا۔ لیکن سندھ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نہ صرف اسٹیل مل کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں، ان سے لے سکتے ہیں، بلکہ ہم اس کو چلا بھی سکتے ہیں اور اس کو پروفیٹیبل بھی بنا سکتے ہیں، اور ہم اس چیز پر بھی کام کر رہے ہیں۔ میں اس چیز میں صرف ایک اور آپ بتا دوں کہ اسٹیل مل کے جو اثاثے ہیں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا لیکن اندازہ ہے کہ اگر 19,000 ایکڑ زمین جو اسٹیل مل کی ہے، صرف ہم اس کی قیمت لگائیں تو یہ ہزاروں ارب روپے بنتی ہے، ہزاروں ارب روپے۔ اب یہ اگر اپنے کسی پیارے کو دیں گے جو بار بار کہتے ہیں اتنے خسارے میں مفت میں دے دیں، 1 روپے میں دے دیں، ہم اتنے پیسے لگا رہے ہوتے ہیں، اتنے لگا رہے ہوتے ہیں، سارا ڈرامہ ہے۔ یہ کہانیاں قوم کو سنا کر یہ راستہ بناتے ہیں تاکہ کسی کو دے کے جان چھوڑیں اور کہیں جی ہم نے تو 200 ارب کا خسارہ اپنے سر سے اتار دیا ہے، لیکن اصل میں ہزاروں ارب روپے کی جو زمین ہے، جو ایسٹس ہیں، وہ کسی کو دینے کی کوششیں ہیں جو ہم کسی طور پر جی کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ میں اسد عمر صاحب کا انتظار کر رہا ہوں، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے اسٹیل مل کے ملازم بھی انتظار کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کا وہ جو ایک تقریر تھی اس کی ویڈیو بنی اور انہوں نے خود کہا کہ اس کو ریکارڈ کرو اور پھر مجھے دکھانا، مجھے شرم دلانا، مجھے یاد کرانا، جس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ اگر پی ٹی آئی کی حکومت نے زیادتی کی تو میں حکومت کے ساتھ نہیں، اسٹیل مل کے ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا۔ یہ تقریر میری نہیں ہے، یہ تقریر مراد علی شاہ کی نہیں ہے، یہ تقریر بلاول بھٹو زرداری کی نہیں ہے، یہ تقریر اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ایک وزیر کی ہے جس کو لوگ ڈی فیکٹو پرائم منسٹر بھی کہتے ہیں، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید حکومت ہی وہ چلا رہا ہے، جو اس حکومت کا ارسطو ہے، آئنسٹائن ہے، جو ان کا دماغ ہے، جو ان کا برین ہے، اس آدمی کی یہ تقریر ہے۔ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں
وزارت سے زیادہ عزت عزیز ہونی چاہیے لوگوں کو. اگر تو آپ کو وزارت چھوڑنی ہے تو وزارت چھوڑیں, اسٹیل مل کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, آپ کی لوگوں میں اور عوام میں عزت بڑھے گی. صرف کیبنٹ میں کوئی بات کر دینا کافی نہیں ہے. دوسری میری گزارش ہے ایم کیو ایم کے ساتھ. ایم کیو ایم نے ایک بیان دیا, میں نے سنا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ان کے ساتھ ہیں. آپ کیبنٹ میں بیٹھے ہیں, جس کیبنٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ ہم 9000 سے زائد لوگوں کو نکالیں گے, اس کیبنٹ میں ایم کیو ایم کے وزیر موجود تھے. میری گزارش اتنی ہے کہ اگر آپ ان مزدوروں کے ساتھ ہیں, ان کراچی کے لوگوں کے ساتھ ہیں, تو پھر آپ یا تو وزارت سے استعفیٰ دیں, اس کی مخالفت کریں, ان مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں. صرف یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں کافی نہیں ہے. آپ حکومت کا حصہ ہیں, آپ حکومت میں شامل ہیں. جی ڈی اے اس حکومت کا حصہ ہے. میرا جی ڈی اے سے سوال ہے کہ صوبہ سندھ کے لوگ, کراچی کے لوگ نوکریوں سے نکالے جا رہے ہیں. آپ اس کابینہ کا حصہ کیسے ہیں جہاں بیٹھ کر یہ فیصلہ ہوا کہ اسٹیل مل کے 10,000 کے قریب لوگوں کو ملازمتوں سے ہم نکالیں گے؟ جی ڈی اے کا موقف اس پر کیا ہے؟ کابینہ کے اندر بیٹھ کر صرف باتیں کرنا کافی نہیں ہے. آپ کے اندر اگر شرم ہے, اگر لوگوں کی ہمدردی ہے, لوگوں کا احساس ہے, تو آپ ریزائن کریں, اس حکومت کو چھوڑیں اور ان برطرف ملازمین کے ساتھ آ کر کھڑے ہوں. میرا سوال ایم کیو ایم سے دوبارہ ہے کہ پی آئی اے سے بھی یہ لوگوں کو نکالنے کا پلان بنا رہے ہیں. پی آئی اے سے کراچی کے لوگ جو کراچی میں نوکری کر رہے ہیں, پہلے بھی انہوں نے کی اور دوبارہ کر رہے ہیں, کہ کراچی سے لوگوں کے تبادلے اسلام آباد کیے گئے ہیں. مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو اتنا تنگ کرو کہ یہ لوگ نوکریاں چھوڑ دیں, یہ لوگ نوکریاں چھوڑ دیں. اب اگر کراچی کے شہریوں کے حقوقی دعوے دار بننے والی ایم کیو ایم یہ سمجھتی ہے کہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سے اسلام آباد ٹرانسفر کوئی ایشو نہیں ہے تو ٹھیک ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کے لوگوں کو نوکریوں سے نکالنا کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھائے جا رہے ہیں, تو میں ایم کیو ایم سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو, کیبنٹ میں بات کرے. اگر ان کی بات نہیں مانی جاتی, فیصلے تبدیل نہیں ہوتے ہیں, تو پھر ان کو حکومت چھوڑنی چاہیے. ایسی حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہ جو لوگوں کا, جو خاص طور پہ کراچی کے, صوبہ سندھ کے لوگوں کے چولہے بجھا رہی ہو, ان کا معاشی قتل عام کر رہی ہو, جنہوں نے پی ٹی وی سے لوگ نکالے, جنہوں نے ریڈیو پاکستان سے لوگ نکالے, جنہوں نے پی ٹی ڈی سی سے لوگ نکالے, جن کی جو معاشی پالیسی کی بربادی کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے, اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہو کر پتہ نہیں کس کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. یہ عمران خان کی جو ہر سوئی الٹی چلتی ہے. اس نے کہا کروڑوں نوکریاں دوں گا, یہ نوکریاں کروڑ تو نہیں دی, بے روزگاری کی طرف یہ جانا شروع ہو گئے. پتہ نہیں بے روزگار کوئی 40-50 لاکھ اس کی معاشی پالیسی سے ہو گئے تھے. اس نے کہا تھا 50 لاکھ گھر دوں گا, ابھی تو کسی کو نہیں ملا 2.5 سال میں, لیکن گھر ٹوٹنا جو ہے وہ ضرور شروع ہو گئے. تو یہ سوئی بھی اس کی الٹی چل رہی ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے کوئی بھی فیصلے جس سے لوگ بے روزگار ہوں, لوگوں کی نوکریاں جائیں, لوگ تنگ ہوں, لوگ پریشان ہوں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں. میں بطور منسٹر یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وفاقی حکومت نے اسٹیل مل کے مزدوروں کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا, ان کے مسئلے کو حل نہیں کیا, ہماری جو کوششیں ہونی ہیں, جو ہم ایفرٹس کریں گے, اس کو سنجیدہ نہیں لیا, تو میں ان برطرف ملازمین کے ساتھ کھڑا ہوں گا. اور ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ یہ پروٹیسٹ نہ کریں, یہ لوگوں کو تکلیف میں نہ ڈالیں. لیکن جب لوگوں کے گھروں کے چولہے بجھیں گے, لوگوں کے بچے اسکولوں سے نکلیں گے, اور یہ بیچارے تو وہاں رہتے بھی اسٹیل ٹاؤن کے گھروں میں ہیں, اگر ان سے گھر چھینے جائیں گے, ان کو بے گھر کیا جائے گا, تو میں کس منہ سے, سندھ حکومت کس منہ سے ان کو یہ کہے گی کہ آپ احتجاج مت کریں, آپ پروٹیسٹ مت کریں, آپ سڑکوں پر مت آئیں؟ یہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ بدامنی نہ پھیلے, ہمارے صوبے میں, ہمارے شہر میں ایسے صورتحال پیدا نہ ہو. ہم بیٹھ کر بات چیت کے ذریعے اس مسئلے کو حل کر لیں. لیکن اگر کوئی راستہ نہیں نکلا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے پاس بھی یہ راستہ رہ جاتا ہے کہ ہم ان مظلوموں کے ساتھ کھڑے جائیں. پہلے اب آپ کریں پھر آپ کریں. نکالا گیا ہے, آپ کے پاس قانونی رائٹ تو ہے. ایک کام تو آپ ابھی بھی کر سکتے ہیں, سندھ حکومت کی وضعیت میں اس افسر اور انتظامیہ کے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے جنہوں نے ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کیا.
میرا خیال ہے کہ میں نے جو 2-3 باتیں کہی ہیں وہ کافی ہیں، اگر آپ اس کو پھر دوہرا دیتا ہوں مختصراً. ہم نے کمیٹی بنائی چیف منسٹر صاحب نے کہ ہم وفاقی حکومت سے رابطہ کریں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں. میں نے یہ کہا کہ ہم اسٹیل مل کی زمین ان کو ہتھیانے نہیں دیں گے، واضح طور پر کہا ہے کہ ہتھیانے نہیں دیں گے. میں نے یہ کہا کہ اگر انہوں نے مسئلہ حل نہیں کیا تو ہم ان کے ساتھ ہیں. تو مقدمہ تو چھوٹی چیز ہے، اگر کرنا پڑا تو ضرور کریں گے. ایک منٹ وکاس. یار ابھی تو لوگ نکلے ہیں نوکریوں سے، یہ جو آپ میرے اچھے دوست ہیں، لیکن یہ سوال اسی طرح کا ہے جس طرح فردوس عاشق آوان کرتی ہیں یا فیاض چوہان کرتا ہے کہ بات ادھر کی ہے تو لے کے ادھر چلے جاتے ہیں. بھائی اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے اس کے خلاف کارروائی کریں، کس نے روکا ہے؟ لیکن یہ کیا بات تھی کہ 4,500 لوگ نکال دیں اور آپ کہیں جی فلاں آدمی ایسا ہے. اور بھائی فلاں جیسا ہے ویسا ہے، پہلے بات کرو 4,500 لوگوں کی. آصف صاحب بات یہ ہے کہ پوری زمین کی بات ہو رہی ہے، اسٹیل مل کی بات ہو رہی ہے، لیکن وفاقی حکومت جزیروں کے حوالے سے نئے ایگریمنٹ بھی کر رہی ہے اور وہاں پہ دیکھ رہا ہے. تو یہ الزامات جو ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اسٹیل مل کا مسئلہ تو بہت زبردست ہے، آپ نے کمیٹی بنا لی، لیکن وہاں پر جو ایگریمنٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت جزیروں کے حوالے سے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سندھ حکومت اور سندھ کیبنٹ واضح طور پر یہ کہہ چکی ہے کہ آئی لینڈز کے متعلق وفاقی حکومت کا جو آرڈیننس ہے وہ غیر آئینی ہے اور ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، ہم اس کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے. اس وقت تک وفاقی حکومت جو بھی اقدامات کر رہی ہے آئی لینڈز پر قبضہ کرنے کے لیے، وہ سندھ کی زمین پر قبضہ ہے. ہم کسی طور پر اس کو نہیں قبول کریں گے اور ہم اس کے خلاف نہ صرف عملی جدوجہد کریں گے بلکہ جو قانونی اور آئینی راستے ہیں وہ بھی ہم اختیار کر رہے ہیں. قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے ارکان نے اس آرڈیننس کو ڈس اپروو کرنے کے لیے قراردادیں جمع کرائی ہوئی ہیں. آپ کی حکومت سے تو اس لیے نہیں چل پائی اسٹیل مل کے مالیاتی بحران آیا تھا. میاں نواز شریف کی تو اسٹیل مل پوری دنیا میں چل رہی ہے، ان سے کیوں نہیں چل پائی؟ کہیں نہ کہیں تو کوئی فراڈ ہے. جب اربوں کے سرکاری ادارے جب اربوں کے نقصان میں آئیں گے تو پوری دنیا میں نجکاری ہوتی ہے، اس کے علاوہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے. دیکھیں، نجکاری پہ جتنا میں نے کام کیا ہے اس ملک میں یا جتنی چیزیں میں نے اکٹھی کی ہیں، شاید ہو سکتا ہے آپ کے پاس علم ہو، لیکن میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میرے پاس زیادہ علم ہوگا. شاید میں چیلنج کرتا ہوں اس حکومت کو یا کسی بھی شخص کو جو سمجھتا ہے کہ نجکاری ان مسئلوں کا حل ہے. آپ کو پتہ ہے اس ملک کے کتنے ادارے پرائیویٹائز ہوئے ہیں؟ ابھی تک آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہوگا. دیکھیں، جو پرائیویٹائزیشن جب شروع کی گئی تو کہا یہ گیا کہ جناب چونکہ یہ ادارے خسارے میں ہیں، ہم یہ ادارہ بیچیں گے اور اس ادارے سے جو پیسے آئیں گے اس سے اس ملک کے اوپر جو بین الاقوامی قرضہ ہے اس قرضے کو ہم اتاریں گے اور کچھ پیسے جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پہ ہم خرچ کریں گے. یہ پرائیویٹائزیشن شروع ہوئی آج سے 30 برس پہلے. 30 برس پہلے پاکستان پہ کتنا قرضہ تھا اور آج پاکستان پہ کتنا قرضہ ہے؟ 30 برس میں جو ادارے بیچ دیے گئے ہیں ان اداروں کے کتنے پیسے ملے ہیں پاکستان کو، وفاق کو، حکومت کو، اور ان اداروں کی مالیت کتنی بنتی ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے. میں یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اس ملک کی تاریخ میں اگر سب سے بڑی کوئی ڈکیتی ہوئی ہے نا وہ پرائیویٹائزیشن ہے. کبھی کوئی تحقیقات تو کرے اس کی. میں تو کہتا ہوں کہ بھائی آپ اس بات کی تحقیقات کریں، یہ ثابت کر دیں کہ پرائیویٹائزیشن اس ملک کے لیے بہت اچھی ہے. میں سب سے پہلے آپ کا حامی ہو جاؤں گا، لیکن پہلے کوئی کام تو کرے. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج بھی وفاقی حکومت کے پاس یہ تک ان کو نہیں پتا کہ جو ادارے ہم نے بیچے ہیں ان کی حالت کیا ہے. آپ ادارے کو پرائیویٹائز اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہم سے نہیں چل رہا، کسی کو دیں گے تو چلا لے گا. تو بھائی چلنا چاہیے نا اس کو. مجھے یہ بتائیے کہ جتنے ادارے پرائیویٹائز ہوئے تھے اس میں سے کتنے فیصد چل رہے ہیں اور کتنے فیصد منافع میں چل رہے ہیں؟ تو بتائیں تو صحیح. بھائی میرے، تباہی ہے پرائیویٹائزیشن. دیکھیں، ایک چیز جس کی میں حمایت کرتا ہوں، جو عمران خان نے بھی بات کہی تھی نا، سمجھ میں آتی ہے. بھائی آپ نے سرکاری افسر کو لگایا، ہیڈ اس کا نہیں چلا،
आप बेस्ट प्राइवेट मैनेजमेंट लेकर आ जाओ ना, आप चलाओ, उसके हवाले करो, वो चलाए। ये जो मिल्कियत है, हुकूमत की मिल्कियत, रियासत की जो मिल्कियत है, वो किसी को दे देना ये हल नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन नाकाम है इस मुल्क में। अगर कोई मिसाल देता है, कोई एमसीबी की मिसाल देता है, ये एमसीबी मिसाल है, तो भाई उस पर तहकीकात तो करो ना। इस मुल्क की प्राइवेटाइजेशन की जो सबसे बड़ी डकैती है, उसमें सबसे बड़ी डकैती एमसीबी की डकैती है। नैब ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक फहरिस्त जमा कराई कि मेगा करप्शन केसेस की जो फहरिस्त जमा कराई, उसमें एमसीबी की प्राइवेटाइजेशन शामिल है। मियां मनशा गवर्नर स्टेट बैंक के इधर बैठ के बाजू में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है गवर्नर स्टेट बैंक। ये सब इनसे कोई नहीं पूछेगा। स्टील मिल खराब चल रही है, ये मजदूर जिम्मेदार है, इनको नौकरी से निकाल दो। अच्छी चल रही है तो जो चेयरमैन लगा है वो अच्छी चला रहा है। ऐसा नहीं होता भाई। आपकी जब हुकूमत थी, आपने 5 साल में स्टील मिल के लिए क्या किया? दूसरी बात, 5 साल के दौरान ये मजदूर तनख्वाहें भी लेते रहे, आप कह रहे हैं कि बहरान भी था। स्टील मिल 6 साल से बंद है तकरीबन, तो 6 साल से तनख्वाह ले रहे थे, कभी स्टील मिल चलाने के लिए एहतजाज कर लेते, आप भी आवाज़ उठा देते कि स्टील मिल को चला लो। आज आप सब एहतजाज कर रहे हैं कि हमारे साथ जुल्म हो गया, ये क्या है? मेरे भाई, आपकी याददाश्त ठीक नहीं है। ये मेरी अपनी भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है स्टील मिल पे। मैं भी कोई 4, 5, 6 प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं कर चुका हूं। बाकी ये तो पता नहीं कितनी इन्होंने की होंगी जो स्टील मिल के मुलाजमीन हैं। यही तो हमारा सवाल है कि अगर स्टील मिल 6 साल से बंद थी तो कसूर इन मुलाजमीन का था क्या? और भाई, जिसने बंद किया उसको लटकाओ, जिसने गलत फैसले किए उसको सजा दो। ये जो नैब अक्सर वो करता है ना ड्रामा कि जी वो क्या कहते हैं, सरकारी खजाने को इतने अरब रुपए का नुकसान पहुंच गया, उसके मुताबिक जाकर रेफरेंसेस बन जाते हैं। स्टील मिल को बंद करने से, इसके ऊपर मजीद अरबों रुपए लगाने से जो सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचा है, इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे तवक्को नहीं है नैब से कोई कि नैब इस पर कोई काम करेगा, इसलिए कि अगर अपोजिशन का कोई आदमी होता तो वो लटका हुआ होता। लेकिन अगर हुकूमत मुलविस है तो नैब इस पर कुछ नहीं करेगी। तो अगर 6 साल स्टील मिल बंद रही है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमतें हैं, ये मजदूर नहीं है। ये बता दें कि यकीनन आपकी जो बातें हैं, बल्कि हम देख चुके हैं कि आइलैंड के मसले पे वफाक ने आपके किसी भी एहतजाज का कोई नोटिस नहीं लिया। वो अपने जिद पे, अपनी रफ्तार से काम कर रहे हैं। स्टील मिल वाले मामले पे भी यही लग रहा है, ना तो वो आपकी मुद्रा की कमेटी को मानेंगे, ना ही इन मजदूरों के मुतालबे को मानेंगे रेस्टोरेशन की। तो आप लोग किस हद तक आगे जाएंगे? सिंध हुकूमत के हवाले भी नहीं करेंगे, क्योंकि बकौल आपके कि ये जो है ज़मीनों पे इनकी नज़र है। तो ये कैसे मामला हल होगा? इसमें आप कहाँ किस हद तक जाएंगे इन मजदूरों के लिए? यार, अभी तो मैं बैठ के आपको ये नहीं कह सकता ना कि हमने अगला कदम क्या करना है। अभी जो हम कर रहे हैं वो मैंने आपको बताया। हम इंतज़ार करेंगे कि वो बेहिस लोग क्या करते हैं। अगर असद उमर इस्तीफ़ा दे देता है, मजदूरों के साथ खड़ा हो जाता है, तो कम से कम मुझे होगा कि एक आदमी कम से कम निकल के आ गया। लेकिन ये मैं वाज़ेह तौर पर फिर कह रहा हूँ कि ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं करने देंगे। इन मज़दूरों को अगर उन्होंने बहाल नहीं किया, इनके मसले को हल नहीं किया, एहतजाज करना इनका हक है, ये तो हम नहीं कर सकते कि वो एहतजाज से रोकें। मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं वज़ीर बाद में हूँ, मैं MPA बाद में हूँ, मैं एक ट्रेड यूनियन कारकुन पहले हूँ। तो मैं इस एहतजाज में इनके साथ खड़ा होऊंगा और इंशाअल्लाह ताला हमारे और लोग भी खड़े होंगे। यार, मैं एक गुजारिश करूं, जब मैं जवाब देता हूं तो पूरा सुन लिया करें। जब मैं उनको ये कह रहा था तो मैंने कहा कि सरकारी इदारों की मिल्कियत किसी के देने के हम खिलाफ हैं। जो ओनरशिप है वो रियासत के पास रहनी चाहिए। अगर मैनेजमेंट आप किसी को देते हैं उस इदारे को ठीक चलाने के लिए, तो वो कोई बुरी बात नहीं है। और जिनकी आप मिसालें दे रहे हैं, हमने कोई एक इदारे की भी मिल्कियत किसी को नहीं दी है, वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट चलाने के लिए हैं। और आपका ये तासुर गलत है कि वो तबाह हो गए। काफ़ी जगहों पे बहुत बेहतरी आई है। कमेटी के कन्वीनर भी हैं, IT के हवाले से कमेटी बनाई गई थी, अब तक वो कमेटी जो है उसका कोई सिस्टम पता ही नहीं चला। तो ये जो कमेटी बनी है, हमने आपको बताया था कि उस कमेटी की जो भी कार्रवाई होगी वो इन कैमरा होगी, और हम जब फाइनल करके चीज़ें आपके सामने शेयर कर देंगे। तो मैं आपको अभी ये नहीं बता सकता हूँ कि हमने क्या किया है, हम कहाँ पहुँचे हैं,
لیکن یہ تاثر آپ کا غلط ہے کہ اس کمیٹی نے کچھ نہیں کیا، ہم نے بہت کچھ کیا۔ ایک سیکنڈ جی جی بند ہونے جا رہی ہے، آپ نے کہا کہ سی بھی ہمیں گود لینے کی بات کی تھی، اس وقت اگر سندھ حکومت گود لینے کی مانگ کرے گی تو اس کے کیا ہوں گے رولز، آپ کس طرح وہ آپ لے سکیں گے اس کی؟ دیکھیے پہلے تو یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ کس طرح دینا چاہتی ہے، لیکن شروع کا جو آج سے کچھ برس پہلے کی بات ہے، اب یہ کہتے ہیں اگر 212 ارب روپے کے خسارے ہیں اور اگر یہ کسی کو بھی چلے دینا چاہیں، میں نہیں کہتا، اس سے میں نکل جاتا ہوں کہ کسی پیارے کو کسی کو بھی دینا چاہیں تو کوئی بھی شخص ان سے 212 ارب روپے کی لائبلٹی کے ساتھ تو نہیں لے گا۔ لائبلٹی تو وفاقی حکومت کلیئر کرے گی نا، اس کو کلین کر کے صاف کر کے دے گی۔ تو بھائی جن ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پر یہ کسی کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں، جب ہمارے سامنے آئیں گی چیزیں تو پھر ہم ان سے بات کریں گے۔ تو یہ ابھی کہنا کہ ہم کن شرطوں پہ لیں گے، لیکن جس کو یہ دینا چاہتے ہیں وہ شرائط سامنے آئیں، اس کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے۔ پتہ نہیں آپ کے پاس بات ہے، میرے پاس تو کسی نہیں ہے۔ آپ نے کہا قانون کے حوالے سے بات کی، تو وفاق پہ آپ کا اصل کا قانون لاگو ہوتا ہے، کیونکہ وہ آئس لینڈ پہ بھی قبضہ کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ان کی نگاہ یہاں پہ ہے، ریلوے پہ نہیں ہے، یہاں پہ اسٹیل مل پہ ہے، پھر پی آئی اے پہ ہے، تو ان پہ آپ کا قانون لاگو ہوتا ہے۔ آپ کا قانون تو پاس کر دیا ہے، مگر ان کا وہ احترام ہی نہیں کر رہے، تو یہ تو سارا قبضہ کرتے جائیں گے، آپ کیا کریں گے؟ چلیں وہ تو ہم کر کے دکھائیں گے آپ کو نا، لیکن سندھ میں قانون ہے وہ ہم نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ اسٹیل مل کی طرح ان کے جو سرکاری تعلیمی ادارے ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں اور 12 سال سے آپ کی حکومت ہے، تو وہ تباہی ہوتے رہیں گے یا وہ بھی پرائیویٹ ہونے کے قریب چلے جائیں گے، یا کچھ امید رکھیں لوگ کہ یار کبھی کوئی ایسا دن آئے گا کہ سعید غنی صاحب کے بچے ان اسکول میں پڑھ رہے ہوں؟ دیکھیں ایک میں آپ سے گزارش کروں، میں اس بات سے ڈس ایگری نہیں کرتا ہوں کہ چیزیں خراب ہیں، وہاں بالکل ایشوز ہیں اور ہر جگہ ہیں، ہر صوبے میں، ہر سیکٹر میں ہیں، صرف یہاں نہیں ہیں۔ لیکن چونکہ میں پچھلے کوئی تقریباً 9-10 مہینے ہو گئے مجھے، اتفاق ہے بدقسمتی ہماری کہ زیادہ دن اسکول بند ہی رہے اس میں، لیکن اگر میں پچھلا ریکارڈ دیکھتا ہوں تو پچھلے کئی برسوں میں بہتری آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے ایشوز ہیں، بہت زیادہ پیسہ درکار ہے ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو ریسورسز ہمارے پاس اویلیبل ہیں ہم ٹھیک کر رہے ہیں، اور نمبر آف اسکولز جو امپروو ہوتے جا رہے ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہے ہیں۔ تو یہ کہنا کہ ہر چیز ہی خراب ہے ایسا نہیں ہے، ہم جا بہتری کی طرف رہیں۔ اب یہ کہنا کہ جی 12 سال میں ساری چیزیں نہیں ہوئی، تو اب وہ مصیبت یہ ہے کہ ساری برائیاں ہمارے حصے میں آ جاتی ہیں نا، سب ہم پہ ہی گنتے ہیں۔ ہم سے پہلے جو مصیبتیں ہمیں ملی ہیں اس کو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، نہ ان سے نیب پوچھتی ہے، نہ ان سے کوئی اور پوچھتا ہے، نہ ان سے میڈیا پوچھتا ہے، بس 12 سال ہی اٹکے ہوئے، 13واں سال کسی کو یاد نہیں آتا ہے۔ ایک منٹ یار، وہ بیچارہ ایک منٹ، وہ پریشان ہے۔ اگر آپ کی یہ کمیٹی مسئلوں کو بحال کرنے میں ناکام رہی تو کیا کرے گی یہ کمیٹی؟ یار ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، آپ ابھی سے آخر پہ پہنچ رہے ہو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بحال ہو جائیں گے۔ عمر کہہ رہا ہے کہ ایک کورٹ سے اجازت لے کر ان ملازمین کو نکالا ہے، رات ایک ٹی وی پروگرام میں اس نے کہا ہے۔ یار میری دیکھیں، میرا یہی عمر والا یہی سوال تھا، تو یہ کہ آپ ابھی تک سیاسی جنگ کر رہے ہیں، قانونی جنگ آپ نے کوئی نہیں کی۔ آپ کی اگر ملکیت ہے سندھ حکومت کی زمین، تو کیا آپ نے کوئی قانونی اقدام کیا ہے، عدالت سے رجوع کیا ہے، کوئی جوڈیشل کمیشن کا کوئی مطالبہ کیا ہے؟ میرے بھائی زمین سندھ حکومت نے کوئی کورٹ کے تھرو تو نہیں دی تھی نا، سندھ حکومت نے اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو زمین ان کو دی تھی، اور اپنے ڈپارٹمنٹ کے تھرو ہم زمین لے سکتے ہیں۔ کورٹ میں تو جب جائیں گے، جب وہ جائیں گے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن یہ تاثر جو ہے وہ اس نے پتہ نہیں آپ سے کیا سوال ایک پوچھا تھا آپ کے ساتھ ہی اسد عمر والا۔ دیکھیں میں ایسے گزارش کروں، میں پھر کہہ رہا ہوں، ہم عدالتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کو فیصلے کرنے کا حق ہے، وہ کریں، لیکن اگر عدالت مجھے کہے کہ جی 5000 آدمی نوکری سے نکال دو، میں تو نہیں نکال سکتا ہوں میرے بھائی۔ مطلب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو روزگار دیں۔ اگر عدالت کوئی کہے بھی کہ جی لوگوں کو نکالنا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ منتخب حکومت کو اس کیس کو کنٹیسٹ کرنا چاہیے۔ یہ ہزاروں کی تعداد میں چیزیں اس طرح نہیں ہو سکتی، ایک آدھ لوگ ہوتے ہیں، درجنوں لوگ ہوتے ہیں، کوئی غلط بھرتی ہو جاتا ہے، اس کے خلاف ٹھیک ایکشن کریں، لیکن آپ یہ کہیں کہ جی 5000 آدمی 10,000 آدمی عدالت نے کہا تو اب نکال رہے تھے، عدالت نے تو بہت ساری اور باتیں کہیں، پھر ساری مانے نا، پھر کیوں نہیں مانتے وہ؟ تو جو غلط کام کرنا ہے وہ عدالت کے کاندھے پہ رکھ دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، بس اب کیا اس پہ بات کریں۔ بہت شکریہ۔